बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सरगोदा में 12 साल कम सिन मुलाजमा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ना जाने उन गरीब और मजबूर वालिदैन की क्या मजबूरी रही होगी जिन्होंने अपनी 12 साल बच्ची को घर में काम करने के लिए भेजा और आखिरकार वो उन जालिमों के हाथों उनके जुल्म की भेंट चढ़ गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये पहला केस नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा माजी करीब में एक जज की बीवी ने अपनी मुलाजमा को मार मार कर हलाक कर दिया था। और इसके साथ साथ सिंध रानीपुर में एक पीर के घर में इस तरह की एक नन्ही कली जो थी वो मसल दी गई, उसके साथ जुल्म व सितम किया गया और तशद्दुद करने के बाद उसको भी हलाक कर दिया गया। ये ऐसे वाक़यात हैं जो मिन हैसुल कौम हमारे पूरे मुआशरे के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा है, मगर अफसोस कि इसके वाक़यात इस तरह के होते रहे, गुज़रते रहे। 2-4 दिन शोर उठा, उसके बाद बात दब गई। और चूँकि ये जुल्म करने वाले या पैसे की वजह से अमीर थे या अपने इक़्तिदार और इख्तियार की वजह से ताकतवर लोग थे, किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। अफसोस कि हमारे मुआशरे में हमारा मीडिया एक हिंदू बिजनेसमैन के बेटे की शादी की तकरीबात तो हर वक्त दिखा सकता है, लेकिन इस तरह के जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाता। शायद हमारी तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हैं। हम बहसीयत मुस्लिम अगर गौर करें तो हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक के क्या क्या शानदार मुजाहरे फरमाए और अपने ग़ुलामों को उसकी कैसी तरबियत फरमाई। जो ज़र खरीद ग़ुलाम होते थे, अब ये बेचारे जो मुलाजिम हैं ये ज़र खरीद नहीं है, ये तो आज़ाद लोग हैं, लेकिन इनके साथ उन ग़ुलामों से भी बदतर सलूक होता है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के बारे में क्या इरशाद फरमाया, आप तवज्जो से सुनिएगा। इसको इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में हदीस नंबर 30 और फिर 2407 नंबर पर, और मुस्लिम शरीफ में इसको किताबुल ईमान में बाबु इतामिल ममलूक मिम्मा याकुलु हदीस नंबर 1661, मुस्नद बाज़ार में 3996, मुस्नद अबू अवाना में 6072 नंबर, शरह मानिल आसार में इमाम तहावी ने और सुनन कुबर अल बहकी में 15555 और शोबुल ईमान में 8558 नंबर हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला लियन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इख़वानुकुम ख़वालुकुम, फरमाया ये तुम्हारे ग़ुलाम हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। जाअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम, अल्लाह ने इनको तुम्हारे मातहत रखा है, तुम्हारे कब्जे में दिया है। फमन काना अखूहु तहत यदिही, फरमाया जिसके भी मातहत उसका भाई हो, यानी कोई गुलाम किसी के पास हो, फलयुतइमहु मिम्मा याकुलु, फरमाया जो वो खुद खाए वही उसको खिलाए, वलयुलबिसहु मिम्मा यलबसु, और जो खुद पहने वही उसको भी पहनाए। और इरशाद फरमाया वला तुकल्लिफूहुम मिम्मा यगलिबुहुम, उनको इतने बोझ तले ना दबाओ कि वो मगलूब हो जाए, यानी ऐसा काम ऐसा मजबूर ना करो उनको और ऐसे सख्त काम उनसे ना लो। और आगे फरमाया फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम, अगर कोई ऐसा भारी काम देना ही है फ़अईनुहुम, तो उनकी मदद भी करो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आगे सुनिए, मुस्लिम में किताब ज़ुहद में हदीस नंबर 3007, बुखारी ने इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में 187 नंबर पर, और इमाम तहावी ने शरह मानिल आसार में, और तिबरानी ने मौजमुल कबीर में हदीस नंबर 379। हज़रत अबुल यसर ये रावी हैं, फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग़ुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो और वही पहनाओ जो खुद पहनते हो। और अगले अल्फाज बहुत काबिल तवज्जो हैं। इरशाद फरमाया काना अन आतईतुहु मिन मताइ दुनिया अहवन अलैया मिन अन याखुज़ मिन हसनाती यौमल क़ियामा, फरमाया मुझे ये आसान है, ये तरबियत उम्मत के लिए हुजूर फरमा रहे हैं, मुझे ये आसान है कि मैं उसको दुनिया का माल दे दूं, इससे ज़्यादा आसान है मुझ पर कि कल क़यामत वाले दिन वो मेरी नेकियां दे। ये कितनी बड़ी बात है अगर हम गौर करें। जो मुलाजमों की तनख्वाहें रख लेते हैं, उनको हक नहीं देते, फटे पुराने कपड़े पहनाते हैं, बचा हुआ खाना वो भी उनको कुत्तों की तरह धुतकार कर देते हैं, और फिर इसके इवज़ में 24 घंटे की मुलाजमत भी है, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, बीमार पड़ जाए तो उनको पूछता कोई नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, क्या आपके पास इतनी नेकियां हैं कि आप कल क़यामत वाले दिन आसानी से नेकियां देकर छूट जाओगे? उनका हक खाने के बाद आप कैसे सामना करोगे कल अल्लाह के हुजूर? और फिर आगे सुनिए, मुस्लिम में 1659 नंबर,
اور ترمذی میں کتاب البر والصلہ میں 1948 نمبر، اور امام ابو داؤد نے السنن میں ارشاد فرمایا 5159 نمبر پر۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو چابک سے مار رہا تھا، مجھے غصہ آیا ہوا تھا اور میں مار رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، لیکن میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہیں سکا، تو میں پھر مارتا رہا، پھر مجھے آواز آئی، 3 مرتبہ مجھے جب آواز آئی میں نے غور کیا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو وہ اللہ کے پیارے رسول تھے۔ جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا، آپ کی آواز سنی، میرے ہاتھ سے چابک چھوٹ گیا۔ کیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ہے، کہتے ہیں چابک چھوٹ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا ابو مسعود سن لو، جتنا تم اس غلام پر قادر ہو تمہارا اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ کہتے ہیں اتنی بات تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اور ابو داؤد نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے اس میں کہا کہ انہوں نے کہا جی حضور میں آج سے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو لم تفعل، فرمایا اگر تو یہ کام نہ کرتا للفحتک النار او لمستک النار، فرمایا تجھے آگ کی لپٹ پہنچتی، آگ تجھے چمٹ جاتی۔ ایک صحابی، بدری صحابی جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، غلام کو مارا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کتنے سخت کلمات فرمائے۔ دراصل یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی زمیندار ہے، کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، اور ان کے گھروں میں کام کرنے والے بچے بچیاں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، چند ٹکوں کے عوض ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ہوتا؟ وہ رب العالمین جو جبار و قہار ہے، وہ تم پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ تم کبھی بھی اس کی قدرت سے نہ بھاگ سکتے ہو، نہ اپنی جان چھڑا سکتے ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کسی امیر کا کتا مر جائے تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ بیچارے مظلوم جب مرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو ایک رٹا رٹایا جملہ، نوٹس لے لیا، ہم یہ کر دیں گے، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، لیکن نہ کوئی ان کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے۔ اسمبلی میں آپ دیکھیں کوئی گھڑی لہرا رہا ہے، کوئی لوٹا لہرا رہا ہے، کوئی چور چور کے نعرے لگا رہا ہے، اور کسی کو غریب کا کوئی خیال نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ اب ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچ گئے، کوئی اس پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ ہاں اپنے حقوق کے لیے، اپنی مراعات کے لیے اربوں روپے وہ آتے منظور ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری بھلائی کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کے کام یہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، اور پھر آگے ان کے خلفاء کا کردار دیکھیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مصر میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ان کا بیٹا وہاں کے رہنے والے ایک شخص کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور مقابلے میں گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ اور کو غصہ آیا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھ سے کون جیت سکتا ہے؟ اس کی مثالیں آپ کو جگہ جگہ ملتی ہیں پاکستان میں۔ تو اس نے کیا کیا؟ کوڑا پکڑا اور اس نوجوان کو مارا اور کہا انا ابن الاکرمین، میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں، تجھے جرت کیسے بھی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ تو کیسے جیت سکتا ہے مجھ سے؟ اب وہ جس نے یہ کوڑے کھائے تھے وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، اور جاتے اس نے عرض کیا حضور میں آپ کی پناہ میں آیا۔ فرمایا عزتا، تجھے پناہ دی گئی، بات کر۔ اب وہاں انداز دیکھیے، اور یہاں غریب کبھی کسی کورٹ کے دروازے پر، کبھی کسی کورٹ کے دروازے پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور گورنر نے مصر کے خلاف شکایت لایا۔ فرمایا جلدی بتاؤ۔ انہوں نے جب سارا واقعہ سنایا تو اسی وقت آپ نے خط لکھا اور گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص سے کہا بیٹے سمیت مدینہ پہنچو۔ اب وہ مدینہ حاضر ہوتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتے ہیں، ان کی بھی اس کی بھی، ظاہر ہے وہ نوجوان سچا تھا۔ آپ نے فرمایا خذ ھذا الصوت، یہ کوڑا پکڑو اور اضرب ابن الاکرمین، یہ عزت والوں کے بیٹے کو مارو۔ صحابہ کہتے ہیں اس نوجوان نے گورنر مصر کے بیٹے کو پیٹنا شروع کیا ہمارے سامنے، اتنا مارا اتنا مارا، اس نے اپنا غصہ اپنی بڑاس نکال لی۔ تو ہم سب نے دیکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو اگلا جملہ آپ نے فرمایا اب تو اگر اس کے باپ کو بھی مارنا چاہتا ہے تو مار، اگر تو عمرو بن عاص کو بھی مارے گا تو میں تجھے نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا حضور میرا قصاص اسی کے ساتھ تھا،
وہ میں نے اپنا قصاص لے لیا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ فرمایا، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، کاش کہ میری اس گفتگو کا کسی پر اثر ہو جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اپنے ملازموں، اپنے جو ماتحتوں ہیں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا رویہ اپنا لے، میں سمجھوں گا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تو اس سے آپ سوچئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شاندار انداز میں تربیت فرما رہے ہیں۔ اور آخری بات کہ اس کی حقیقت، اس واقعہ کی اصل، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ گزشتہ جو واقعات ہوئے، وہ جج کے گھر سے اس بچی کے مرنے کا، اس رانی پور میں اس کم سن بچی کو ظلم و تشدد کے بعد قتل کرنے کا، اگر ان واقعات پر کوئی ایکشن ہو جاتا، ان قاتلوں کو سزائیں دے دی جاتی، ان کی لاشوں کو چوکوں میں لٹکایا جاتا تو کوئی جرت نہ کرتا، مگر افسوس ہمارے ہاں قانون صرف غریبوں کو دبانے کے لیے ہے، مظلوموں کو اور دبانے کے لیے ہے، کسی کے حقوق غصب کرنے کے لیے ہے۔ کاش ان امراء پر، ان طاقتوروں پر، ان اختیار والوں پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے۔ یقین فرمائیے جس دن کسی طاقتور کا گریبان پکڑا گیا، ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا۔